سورہ یاسین کے الفاظ پہ غور کیجیے گا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، یہ 94 نمبر آیت کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ سورہ کاف کہہ رہی ہے أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے. ایک آڑ یہاں پہ کیوں نہیں آڑ کھڑی کی ذوالقرنین نے؟ ہاں وہاں ٹھیک ہے سمجھ لیں آڑ ہے وہاں پہ کس طریقے سے دو آڑ کے بیچ میں تو نہیں گیا، دو پہاڑ کے بیچ میں گیا نا. اکارڈنگ ٹو دا اسکالر دو پہاڑ، تو یہاں پہ بھی ایک پہاڑ کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پہاڑ کھڑا کیا؟ نہیں، یہاں پہ پہاڑ نہیں کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کیا بیریئر ہے، اور اس بیریئر کا فنکشن بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، لٹرلی فنکشن بتایا. اب سورہ یاسین کے الفاظ پہ غور کیجیے گا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوزخ کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر عذاب آنا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے ہم نے بیریئر کریٹ کر دینا ہے تاکہ ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ فرنٹ پہ بھی ایک سدا کریٹ ہوا ہوا ہے اور بیک پہ بھی ان کے ایک بیریئر کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہوا میں ایک ایسی اوپیکنیس ہے. اوپیکنیس کا مطلب ہے ادھر سے بھی نہیں کچھ نظر آ سکتا، ادھر بھی کچھ سے کچھ نظر نہیں آ سکتا. ٹرانسپیرنسی کے اپوزٹ اوپیکنیس ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بھی. اب یہ غور سے سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. اب سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ کہف کہہ رہی ہے أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. یہ 94 نمبر آیت کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، جی تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ کہ میرے اور ان کے، ہمارے اور ہماری قوم کے اور اس قوم کے بیچ میں کوئی بیریئر بنائیں. وہ پہلے سے ہی ان بیریئر سے واقف ہیں، دو بیریئر کے بیچ میں انٹر ہوئے ہیں ذوالقرنین. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، کچھ کر دیں. ہم اس میں سے ایک بیریئر سے ذوالقرنین آتا ہے، پوری قوم آتی ہے، یاجوج ماجوج آتے ہیں، نعوذ باللہ، یاجوج ماجوج آتی ہے پوری قوم، اور ہمارے بندے مار دیتے ہیں آ کے. اور یہ ان کا مطلب جب بھوک لگتی ہے ہمارے پاس آ کے بندے کھا جاتے ہیں، فساد کر رہے ہیں بار بار. اور یہ پوری قوم ہے، ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے انٹر ہوا ہے نا، اسی طریقے سے یہ انٹر ہوتے ہیں. اس لیے وہ ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ کرو ہمیں. تم نے، ہم سمجھ رہے تم ہمیں مارنے آئے ہو، مگر تم تو مارنے نہیں آئے ہو. تمہارے پاس بھی ایک لشکر ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ نہ ان بیریئر سے ہم کراس کر سکیں. تمہیں یہ پتہ ہے کیسے بناتے ہیں، کراس کرتے ہیں یا بند کرتے ہوں گے، تو پلیز ہم سے پیسے لے لو، یہ کام ہمارے لیے کر دو. یہ دوسرے والے بیریئر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہو رہا ہے یاجوج اور ماجوج کا. ذوالقرنین نے کیا کہا آگے سے؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب ردما کا لفظ ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا تھا نا، ردما از مور آف اے ڈیم، کہ اب میں اس بیریئر کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں کہ یہ بیریئر کے اندر سے کراسنگ ہو سکتی ہے. اب اس بیریئر کو، اب کیونکہ لفظ بیریئر استعمال کری جا رہے ہیں، حالانکہ بیریئر نہیں، اس کو ڈور وے بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈور وے جو ہے اس کے اوپر میں ایک ایسا ڈھکن لگانے لگا ہوں ابھی کہ جس کے تھرو اب یہ لوگ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سکیں گے، یا مطلب ادھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ ردما کا لفظ ہے جو کہ ڈیم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں. پانی کو روکتے ہیں، ڈیم بنا دیتے ہیں. تو اب میں ایک ڈیم بنا دیتا ہوں جو کہ ادھر سے کوئی بھی چیز اب انٹر اس طرف، ادھر سے ایگزٹ نہیں ہو سکتی ہماری طرف. ٹھیک ہے، تو وہ ہے لفظ ردما. مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا. اچھا، اب بہت غور سے سمجھیں. ادھر ایک تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ صدین کا نہ ردما کا. ادھر لفظ استعمال ہوا ہے صدفین کا. غور سے سمجھیں، صدفین از دا کی ہیئر. یہ ہے وہ کی جس کی وجہ سے میں نے پورا ذوالقرنین کا قصہ ادھر سنایا آپ کو.
صدف ہمیں پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے, جس میں سے موتی نکلتا ہے صدف, ٹھیک ہے. عربی میں بھی صدف, عربی کا ہی لفظ ہے صدف. صدف از اے کنکیو شیپ, جس کے اندر, اب اس کی تفصیل میں یہاں پہ بلیک بورڈ پہ بھی نہیں بنا کے بتا سکتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے موضوع ہمارا ہے نہیں, ورنہ میں آپ کو پورا کا پورا فنکشن سمجھاتا کہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چابی دی ہے یہاں پہ صدفین کہہ کے. اب وہ بیریئر جو ہے نا وہ مڈل ایریا ہے صدفین کے اندر کا, ایک صدف کے اندر کا بھی, ٹھیک ہے. اور صدف اس شیپ کو کہتے ہیں کہ جس شیپ سے, جیسے کہ حضرت اسرافیل نے جو سور پھونکنا ہے نا, تو وہ انہوں نے بھی وہ ایک صدف ہی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, ایک خاص ٹرمپٹ ہے, ٹھیک ہے, خاص ایک کنکیو شیپ انسٹرومنٹ ہے, سوری. بالکل اسی طریقے سے جو ساؤنڈ ہے نا اصحاب کہف کے کان پہ جو گئی تھی, وہ ساؤنڈ کریٹ ہوئی تھی. ہمارے جو کان ہے نا, کان, ہمیں جلدی اتنی چیزیں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں ادھر. ہمارے کان ہے, اس کے اندر جو ساؤنڈ کی جو ویو جس طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے ہمارے دماغ تک, وہ پورا کا پورا ایریا پورا ایک صدف کی شیپ کا ہے. آپ اگر یہ مجھے بلکہ پتہ کیا چاہیے, مجھے بلیک بورڈ پہ بنانی چاہیے یہاں پہ, وہ آپ آیت کھولیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کہانی کس طریقے سے سمجھنی ہے انشاءاللہ. واللہ عالم, یہ ایک رائے بتائی جا رہی ہے خالی. یہ میں نے کیا بنایا آپ کے سامنے, سی شیل, اسنیل, بالکل. یہ صدف, یہ عربی میں صدف اس کو کہتے ہیں. اگر میں یہ فزکس کا لیکچر دے رہا ہوتا اور آپ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو میں پوچھتا کیا بنایا, تو آپ کیا بولتے؟ پورٹل بولتے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ پورٹل کسے کہتے ہیں؟ ڈور وے کو. جی ہاں, اس راستے کو جہاں سے گزر جاتے ہیں اور کہیں کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل جس کو اللہ تعالیٰ نے, فرشتے جب اس طرح کے راستے کو استعمال کرتے ہیں ایک آسمان, ساتویں سے پہلے آسمان تک آنے کے لیے, تو اس کو اللہ تعالیٰ معارج کہتے ہیں, پورٹلز, ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص بیریئر کے بیچ, دو بیریئرز کے بیچ میں آ چکا وہ, اور اب ان بیریئرز کے بیچ میں اس نے قوم کو دیکھ لیا. قوم نے کہا ایک بیریئر میں سے تم آئے اور دوسرے میں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں, تو تمہیں تو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں کام, تو تم ہمیں ان سے بچا سکتے ہو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اس نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں, مجھے لوہا لا کے دو. اس کے بعد ابھی وہ کاپر مانگے گا کہ کاپر بھی لا کے دو, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے اس قوم نے, جب کہا کہ کرو, آپ آیت پڑھیں 96 نمبر آیت. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. جی ہاں, پھر یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی لوہے کی خلا کو. چادر, آتونی زبر الحدید, مجھے لا کے دو زبر الحدید کے, زبر الحدید کے, مجھے لوہا لا کے دو, چادر نہیں, ادھر باہر لوہا مانگا ہے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, کہ جب, یہاں تک کہ جب وہ صدفین کے بیچ میں اس نے کیا کیا, پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ مجھے دو الگ الگ جگہوں کے بیچ میں, صدفین ہے نا, صدف تو نہیں ہے, ایک بیریئر کریٹ کرنا ہے. دو الگ الگ جگہوں جہاں پہ جگہیں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بیچ میں اس نے یا تو ادھر جا کے ادھر, دونوں کے بیچ میں, یا پھر اس طریقے سے کہ ادھر سے آپ انٹر ہوئے ہیں, یہ جگہ ہے, ادھر سے یاجوج ماجوج آتے ہیں, اور اس نے یہاں پہ پورا کا پورا بیریئر لگا دیا. یا تو یہ, یا پھر یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بیریئر لگایا, کیونکہ انٹری اینڈ ایگزٹ دونوں بند کرنے ہیں, صدفین ہے اس لیے. بہرحال یہ ایک تو ایک الگ الگ طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. زمین کے اندر دو الگ الگ جو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنانی ہے, وہ صدفین, دو الگ الگ راستے بند کرنے پڑیں گے. تو دو پہاڑ ادھر سے, یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ دیوار بنانی ہے, ٹھیک ہے. سدین کے بیچ میں سدا بنانا ہے,
تو صدفین کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو پتہ کرنا پڑے گا. یہ تو ہم نے سدین کہہ دیا ہے. یہ پہاڑ ہیں، اگر ان کے بیچ میں سدا بنایا ہے جو کہ پوری دنیا کو یہی بتایا گیا ہے